بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت مدین شہر کے اس کنواں پر موجود ہیں جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وارد ہوئے تھے، تشریف لائے تھے۔ اس واقعہ کو قرآن مقدس سورۃ القصص میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ہاں رہا کرتے تھے مصر میں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سامنے سمندر ہے اور سمندر کے آگے مصر کے پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، تو مصر اتنا دور نہیں ہے جہاں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس رہ رہے تھے مصر میں، تو وہاں دو گروہ تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گروہ بنی اسرائیل، دوسرا گروہ فرعون کا قبطی کہلاتے تھے، فرعونی قوم فرعون۔ تو فرعون کا ظلم اور تشدد اور بربریت اس طرح تھا جیسے تمہارے ملک میں پرویز مشرف وغیرہ کا تھا، اس طرح کے اس کے بھی ظلم اور تشدد تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن صبح کے وقت نکلے، دوپہر کے وقت نکلے، اور سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک فرعون کی قوم کا تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اسرائیلی تھا حضرت کی قوم کا، اس نے بلایا، تو حضرت نے چھڑوانے کی کوشش کی، اور وہاں پر تھوڑی سی چھڑانے میں تو آگے گھسون مارا اور وَقَذَ موسیٰ، تو یوں پیچھے چھڑانے لگے تو وہ تھوڑا زیادہ لگا، اور وہ جو فرعونی تھا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، قضا علیہ، وہاں مر گیا۔ اب یہ خبر شہر میں تو مشہور ہو گئی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ مارا کس نے۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہی اسرائیلی ایک اور سے لڑ رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا تو بڑا چندرا ہے، بڑا شرارتی ہے، کل بھی تو لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا، وہ پکار رہا تھا میری تعاون کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ غصے ہوئے، اور پھر اپنی قوم کا سمجھ کے اس کی اعانت کے لیے آگے بڑھے۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید آپ آج مجھے مارنا چاہتے ہیں، اس نے کہہ دیا کہ کل بھی آپ نے بندہ مارا ہے اور آج دوسرا مار رہے ہیں۔ تو یہ بات کسی نے سن لی اور فرعون کو بتا دی۔ اب فرعون نے اپنی اسمبلی کا اجلاس بلوایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ ہو۔ تو اسمبلی میں ایک آدمی حضرت موسیٰ کا دوست تھا، تو وہ دوڑ کے آیا اور حضرت موسیٰ کو بتایا کہ لوگ تیرے بارے میں قتل کا مشورہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک حضرت موسیٰ کو نبوت نہیں ملی تھی، پہلے کا دور ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے مشورہ دیا کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، آپ مصر سے فی الفور نکل جائیں، نہیں تو فوج آپ کو گرفتار کرے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ معلوم نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے، وہ تو وہاں رہے تھے۔ تو اللہ کی توکل پر جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، اور یہ جو راستے پہ بورڈ آپ نے دیکھا ہے، یہ مصر سے راستہ آ رہا ہے، سامنے عربی میں انہوں نے لکھا ہے، حاجی بھی مصر والے یہاں سے آتے ہیں، تو یہ راستہ مصر کا ہے۔ تو یہاں چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 8 دن لگ گئے چلتے چلتے۔ تو اس کنویں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ پہنچے۔ ان کو ذرا دکھا بھی دو کنواں۔ تو یہ کنواں تھا، اس پر جو اردا گرد کے لوگ تھے وہ پانی بھر رہے تھے، اور دو بچیاں جو نوجوان تھی وہ پیچھے اپنے مویشیوں کو روک کے کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو یہ تو پیغمبر نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت کے بعد بھی، تو ان کی غیرت برداشت نہ کر سکی، تھکے ہوئے تھے، 8 دن کے بھوکے تھے، لیکن بچیوں پر جب دیکھا کہ یہ مویشی پیچھے روک رہی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ مویشی وہاں پانی لے رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا، اور ہم آتی ہیں جہاں پانی پلانے کے لیے، تو یہ چروائے ہیں جو بکریاں چرانے والے ہیں، تو یہ جب پانی پلا لیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ
پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان چرواہوں کو پیچھے کیا اور وہ ڈول خود نکالا۔ تو اس کے بارے میں اسرائیلی روایات میں تو بہت کچھ ہے، 40 آدمی نکالتے، 60 فلاں، لیکن یہ اسرائیلی باتیں ہیں، اس کی کوئی سند نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈول نکالا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ اب وہ بہت خوش ہوئی اور ٹائم پہ گھر چلی گئی۔ گھر ان کا وہاں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت شعیب کا گھر ہے، وہ سامنے، ہاں وہ مسجد کے مینار کے اوپر سے دیکھو، ابھی ہم وہاں سے آ رہے ہیں، تو وہ ان کا گھر ہے حضرت شعیب کا۔ اچھا ایک بات جہاں ذہن میں رکھ لیں کہ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ شعیب نبی ہیں جو مدین کی طرف مبعوث ہوئے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اسی نبی کا امتی شعیب ہے۔ یہ دو قول ہیں مفسرین کے، لیکن اکثر اسی پہ ہیں کہ یہ نبی حضرت شعیب تھے۔ تو بہرحال جو بھی ہوں، تو وہ بیٹیاں جب وہاں پہنچی، باپ نے پوچھا آپ جلدی آ گئی؟ انہوں نے کہا جی جلدی آ گئی ہیں، کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے ہمیں پانی پلا دیا۔ اچھا بچیاں ادھر ہیں، یہاں ایک درخت تھا، اس کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور وہاں اللہ سے ایک بات کی، وہ ہے تمہارے اور ہمارے لیے بڑا سبق۔ درخت کے نیچے بیٹھ کے، پردیسی آدمی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا نبی نبوت سے پہلے اعلیٰ درجہ کا ولی ہوتا ہے، بہت بڑا ولی اللہ بیٹھا ہے، اور وہاں پر جملہ کیا کہتے ہیں، رب اے میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اصل جو ترتیب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پروردگار رب، ایک تو مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کس کو پکارا ہے؟ صرف اللہ کو، رب، اور کیا کہہ کر پکارا؟ رب اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ یہ ہے طریقہ انبیاء اور اولیاء کا کہ جب بھی پکارتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور وسیلہ بھی پیش کرتے ہیں تو اللہ کی صفات اور ناموں کا وسیلہ۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار، انی فقیر لما انزلت الی، میں فقیر ہوں۔ فقیر کا معنی محتاج، مانگنے والا، میں تیرے دربار پہ مانگنے والا ہوں، جو چیز بھی تو مجھے دے دے۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دے، میں پردیس میں ہوں، مجھے ٹھکانہ دے دے، تو میں تیرے دربار کا فقیر ہوں۔ یہ وہ اعزاز ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ادھر وہ بچیاں حضرت شعیب کے پاس پہنچتی ہیں، تو بچی نے جب بتایا تو حضرت شعیب کے ذہن میں اللہ ڈالتے ہیں حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو حضرت شعیب کے ذہن میں آیا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ بچی آئی، اس کے جو تذکرہ حیا کا قرآن نے ذکر کیا کہ کس حیا اور وقار کے ساتھ حضرت شعیب کی بیٹی یہاں آئی۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ میرا ابا تجھے بلا رہا ہے، تو آپ چلیں۔ تو وہاں مفسرین نے لکھا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تو میرے پیچھے چل اور میں آگے چلوں گا۔ یہ ہوتا ہے پیغمبری حیا اور پیغمبری تربیت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، وہ پیچھے، وہ وہاں پہنچے، بادشاہت ہوئی۔ بادشاہت ہونے کے بعد طے یہ ہوا، خلاصہ کلام، کہ حضرت شعیب کو بیٹیاں کہنے لگیں کہ یہ آدمی بڑا امانت دار ہے۔ امانت انہوں نے دیکھ لی تھی کہ جب حضرت موسیٰ چل رہے تھے تو حیا نظر آ رہا تھا۔ تو انسان کو ایسے ہونا چاہیے حیادار کہ کوئی دیکھنے والا بھی سمجھے کہ اس کے دل میں حیا موجود ہے۔ اور دوسرا قویٌ ہے، بھی بڑا تکڑا مضبوط ہے، وہ ڈول نکالا تھا، تو اس کو آپ اجرت پہ رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا، اب وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے یا اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں، لیکن شرط ہے 8 یا 10 سال تک آپ یہاں بکریاں چرائیں گے، اور وہ بکریاں حق ماروں گی۔ 8 سال 10، پھر بتایا میں سختی کرنے والا نہیں ہوں، میں تیرا خیر خواہی کے ساتھ رہوں گا۔ ساری بات یہ قرآن پاک میں مفصل ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں رہ گئے 8 یا 10 سال تک جہاں بکریاں چرائیں، اسی علاقہ میں ادھر چشمے ہیں، یہ کنواں ہے، یہ ایریا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت اجازت لے کے جب جانے لگے تو راستے پہ
रास्ता भूल गए और लंबा वाक़े आगे। फिर आग देखी, आग समझी वो आग नहीं थी, तजल्लियात रब्बानी थी, और वहां पर हजरत मूसा को नबूवत मिल गई। यहां दरमियान में एक जुमला है, इसको मैं जरूर कहूंगा, दो बातें ज़हन में रख लो। एक तो वो आदमी जो जरूरतमंद है, हाजतमंद है, और उसे किसी चीज की जरूरत है, वो ताबीजों वाले के पीछे मत जाए, आमलों के पीछे मत जाए। ये जो दुआ मैंने पढ़ी है, इस दुआ को समझ के आप पढ़ना शुरू कर दें, वजीफे के तौर पे पढ़ें और अल्लाह को कहें, रब्बे लिमा अनजलता इलैया, यही इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिल फकीर, ये दुआ आप पढ़ें, इसको वजीफा बनाएं, अल्लाह आपकी सारी हाजतें पूरी कर देगा और मुश्किलात हल कर देगा। और दूसरी चीज, इस दुआ के अंदर जो सबक है वो ये है कि अपनी हाजतों और मुश्किलात में पुकारना सिर्फ अल्लाह को है, कब्र वाले को नहीं पुकारना, ताजिया तबूत वाले को नहीं पुकारना। जो कब्र वाले को, चाहे नबी को पुकारोगे, वली को पुकारोगे, कुरान मुकद्दस की 100 आयत बता रही है कि वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनता। तुम्हारी पुकार सुनने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने साफ मसला बयान किया है, फरमाया मा अंता बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर, कब्रों वाले तुम्हारी पुकारें नहीं सुनते। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो वो तुम्हारी पुकारें नहीं सुन सकते। सुनने वाला कौन है? इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, मेरा रब है हर एक की पुकार को सुनने वाला। और दूसरी बात समझे, आज लोग ये नजरिया बयान कर रहे हैं, जी फलाना बाबा ये कर देता है, फलाना बाबा ये अल्लाह का नबी बनने वाला मूसा वलीउल्लाह है, कलीमुल्लाह, और कहता है इन्नी फकीरुन, अल्लाह मैं तेरा मोहताज हूं, तू मेरी मदद कर। अज़ान शुरू हो गई। अल्लाह ताला यही कलेमात कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।